پر کعبۃ اللہ جو زمین ہے، زمین پر ہے، اس کے اوپر وہ ایک ایسا بیت المعمور ہے، اس کی بھی زیارت بار بار کرنے والے کر رہے ہیں، اس کی بھی زیارت بار بار کرنے والے کر رہے ہیں، اس کی زیارت کرنے والے زمینی ہیں اور فرشی ہیں، اور اس کی زیارت کرنے والے عرشی اور سماوی ہیں۔ پتا چلا یہ بیت بھی میرے محبوب کو بڑا محبوب تھا، اور وہ بیت بھی میرے محبوب کو بڑا محبوب ہے۔ جب یہ بیت تھا تو آغاز سفر بیت حرام سے کیا، اور جب منزل تک پہنچانا چاہا تو میرے محبوب کی راہ سفر میں، راہ گزر میں بیت المعمور کو رکھ دیا۔ اب بات سمجھ آئی، قسموں کی بات اور راز سمجھ آ گیا۔ خدا نے ان کا ذکر اس لیے کیا، یہ عرش پہلے بھی تھا، یہ بیت المعمور پہلے بھی تھا، یہ رقی منشور پہلے بھی تھا، یہ کتاب پہلے بھی تھی، یہ البحر المسجور پہلے بھی تھا، اور السقف المرفوع پہلے بھی تھا، مگر آج کی رات، لیلۃ المعراج کی رات، عقدہ حل ہو گیا۔ اصل بہانہ یہ تھا، میرے مصطفیٰ نے جانا تو دنا فتح اللہ پر تھا، مگر راستے میں جو میرے مصطفیٰ کی راہ گزر پر جو جو مقام آتا تھا اس کی قسمیں کھاتا چلا گیا۔ عقدہ یہ تھا، میرے محبوب تجھے آج بلا رہا ہوں، تجھے تو میں تکتا رہا، آج میں اپنی مخلوق کو بتانا چاہتا ہوں، جہاں جہاں سے میرے مصطفیٰ گزرتے چلے جائیں گے، میرے مصطفیٰ کے قدم لگیں گے، میں تیری قسم کھاتا چلا جاؤں گا۔ فرمایا جب طور پہ قدم لگے تو خدا نے قسم کھائی، جب طور پر قدم لگے تو خدا نے قسم کھائی، پھر اس کے بعد والبیت المعمور کے قریب گئے۔ یہ وہ رستہ تھا، وہیں سے جنت کا رستہ تھا، وہیں سے عرش کا رستہ تھا، وہیں سے سدرۃ المنتہا کا رستہ تھا، وہیں سے آگے دنا کا رستہ تھا، وہیں سے لامکاں کا رستہ تھا۔ فرمایا وہ جو بیت المعمور، میں نے اس لیے قسم نہیں کھائی کہ وہاں دن رات فرشتے میرا طواف کرتے ہیں۔ محبوب بتانا یہ چاہتا ہوں، مجھے طواف سے غرض نہیں، مجھے تو وہ لمحہ پسند ہے کہ تو بیت المعمور سے گزر رہا تھا، پر میرے ملائکہ میرے اذن کے ساتھ سدرۃ المنتہا اس درخت کے اوپر جمع ہو گئے، صرف اس غرض سے کہ وہ سیاح لامکاں آ رہا ہوگا، ہم اسے تک رہے ہوں گے۔ وہ بیت المعمور کے طواف کرنے والے ملائکہ جب تیری خاطر سقف المرفوع سے مراد کیا ہے؟ پھر امام عبدالعزیز مکی فرماتے ہیں کہ والسقف المرفوع سے مراد ہوا رأس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا سر اقدس ہے، جسے ہم نے وہ کائنات کی رفعت عطا کی کہ جس رفعت کا مقابلہ کائنات کی کوئی شے نہ کر سکی۔ والسقف المرفوع سے مراد سر اقدس مصطفیٰ ہے۔ فرمایا اسے ہر شے سے بڑھ کر بلندی عطا کر دی، جس طرح عرش کے اوپر سایہ کرنے والے اس آسمان کو اور اس عرش کو ہم نے السقف المرفوع کہا، تو یہاں میرے مصطفیٰ کا سر اقدس جو میرے مصطفیٰ کے پورے جسم اقدس کو بلندی عطا کر رہا ہے، اسے عرفان میں، اسے معرفت میں ہم نے وہ بلند سر، وہ مقام عطا کر دیا، وہ سقف المرفوع کہہ دیا۔ اب یہاں پر جب آگے چلتے ہیں، یہ سفر ابھی عرش تک تھا، پھر سدرۃ المنتہا کا سفر آتا ہے۔ اب جب جا رہے تھے، سفر فرما رہے تھے، تو اللہ رب العزت فرما رہا تھا ما زاغ البصر وما طغی۔ یہ سفر معراج، یہ ادب و محبت، غایت ادب و محبت مصطفیٰ کا سفر بھی ہے، یہ غایت ادب مصطفیٰ اور غایت محبت مصطفیٰ کا سفر بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی،
جب میرے محبوب سفر کر رہے تھے تو میرے محبوب کے ادب کا عالم یہ تھا کہ اب آگے سفر لا مکان کا شروع ہونے والا ہے، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد پھر لا مکان کا سفر ہے، اس لا مکان کے سفر کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر شیخ اسماعیل حقی روح البیان میں فرماتے ہیں کہ کچھ عرفاء سے پھر اس کی اشاری تفسیر پوچھی گئی کہ آگے دنا کا سفر شروع ہونے والا ہے، پھر فتح اللہ کا سفر ہو رہا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا کا سفر شروع ہونے والا ہے۔ تو اس سفر میں ادب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، اس سفر میں ادب مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی آیت آ گئی کہ میرے مصطفیٰ دنا کی وادی میں قدم رکھ رہے ہیں، فتح اللہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں، پھر کعبہ قوسین کی طرف جا رہے ہیں، پھر ادب مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ عارف کہتے ہیں کہ وہاں دنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام نفس تھا۔ جب دنا کی طرف چلے تو پھر عرفاء سے پوچھتے ہیں کہ دنا ایک طرف تو سمجھ آئی کہ وہ سفر تھا، دوسری طرف اس سے مراد کیا تھا؟ فرمایا دنا سے مراد یہ مقام نفس مصطفیٰ کا سفر ہے۔ پھر پوچھا فتح اللہ سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مقام قلب مصطفیٰ کا سفر ہے۔ پھر پوچھا کعبہ قوسین سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ مقام روح مصطفیٰ کا سفر ہے۔ پھر پوچھا او ادنا سے مراد کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں یہ مقام سر مصطفیٰ کا سفر ہے، یہ مقام سر مصطفیٰ کا سفر ہے۔ پھر فرمایا پھر نفس مصطفیٰ کے ادب کا عالم کیا تھا؟ اب وہ جو سفر شروع ہو رہا ہے وہاں مفسرین بیان کرتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى سے مراد میرے مصطفیٰ اب اس وادی سمدیت اور الوہیت میں دنا اور فتح اللہ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر جانے لگے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اب تو مقدس وادی میں قدم رکھنے والا ہے، تیرے لیے حکم ہے کہ اپنے نالین، یہاں عرفاء بیان کرتے ہیں، یہاں نالین سے عام مفسرین بیان کرتے ہیں، نالین سے مراد نالین یعنی وہ جوتے تھے، مگر عرفاء بیان کرتے ہیں نالین سے مراد ہر وہ لباس تھا جو خدا کی بارگاہ میں آنے سے پہلے اتارا جانا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو انہیں فرمایا کہ اسباب کے لباس اتار کر پھر میرے پاس آؤ۔ اب یہاں پر دنا کا سفر ہے، فتح اللہ کا سفر ہے، کعبہ قوسین کا سفر ہے، او ادنا کا سفر ہے، تو اس کے لیے بھی وہاں روح کا بھی ایک لباس تھا، وہاں نفس محمدی کا بھی ایک لباس تھا، وہاں قلب مصطفیٰ ایک لباس تھا، وہاں سر مصطفیٰ ایک لباس تھا۔ اب وہاں ذات مصطفیٰ تھی، وہاں ذات موسیٰ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نالین کہا، میرے محبوب کے لیے خود تو کچھ نہ کہا، مگر میرے مصطفیٰ نے اس سفر کو غایت ادب میں خود طے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے نالین کہا مگر محبوب کے لیے کچھ نہ کہا، مگر عبدیت کا سفر تھا، پھر عبودیت کا سفر تھا، حقیقت کا سفر تھا، ادب مصطفیٰ کا سفر تھا، تو پھر میرے محبوب نے اس سفر کے لیے پھر تمام لباس خود ہی اتارنے شروع کر دیے۔ اب دنا سے مراد نفس مصطفیٰ کا مقام تھا اور فتح اللہ مقام قلب مصطفیٰ تھا، کعبہ قوسین مقام روح مصطفیٰ تھا، او ادنا مقام سر مصطفیٰ تھا۔ فرمایا پھر نفس مصطفیٰ کو خدا نے مقام خدمت میں رکھا تھا، نفس مصطفیٰ کو خدا نے مقام خدمت میں رکھا تھا۔
قلب مصطفیٰ کو خدا نے مقام محبت پر رکھا تھا، پھر روح مصطفیٰ کو خدا نے مقام قربت پر رکھنا تھا، اور سر مصطفیٰ کو خدا نے مقام مشاہدہ عطا کرنا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پر نفس مصطفیٰ کی حیات خدمت میں رکھ دی گئی، قلب مصطفیٰ کی بقا محبت میں رکھ دی گئی، روح مصطفیٰ کا قیام قربت میں رکھ دیا گیا، اور سر مصطفیٰ کی غزا مشاہدہ حق میں رکھ دی گئی۔ اب لباس اور خدمت اور ادب کی بات کر رہے ہیں، آگے